میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں. سو کالڈ دوست نہیں ہوتے، یہ دشمن ہوتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں یار، دیکھا ہے یہ آج کل کے بچے جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں. آج کل کے بچے جو ہے نا بیچارے ڈپریس ہو چکے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی تو اتنے نبی آئے تو پھر جہالت کیوں تھی؟ ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج جہالت کیوں ہے؟ اس وقت لوگوں نے دوسروں کو خدا بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ جب اس ایگزام کا ٹائم ختم ہو جائے گا نا، دنیا کے ایگزام، اس کے بعد سارے ریلیشن شپس ختم ہو جائیں گے. آج تو میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ریلیشن شپس ہیں نا. ہم کلاس میں کلاس فیلوز ہیں، دوست ہیں. لیکن جیسے ہی دنیا کا وقت ختم ہوگا سارے ریلیشن شپس ختم. قبر میں کس کے ساتھ جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا نا، اکیلے. قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا. بلکہ سو قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. لوگ بھاگیں گے اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. اس لیے بھاگیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیرنٹس آگے کہیں گے دیکھو تم نے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، آج مجھے بدلہ چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھائی آ جائیں، بہن آ جائیں، بیوی آ جائیں، بچے آ جائیں. وہ تو آ کے کہیں گے آج تو ریلیشن شپ ہی کوئی نہیں ہے نا، تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، آج اپنے وہ جو تم نے نماز پڑھی تھی نا وہ مجھے دے دو. بیوی کہے گی تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، وہ جو تم عمرہ کرنے گئے تھے وہ مجھے دے دو. اپنی تبلیغ مجھے دے دو، اپنا ذکر مجھے دے دو، اپنی تلاوت مجھے دے دو. یہ ہوگا قیامت کے حدیث کے مطابق. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا سارے لوگ ایک ایک کر کے اس سے اس کی نیکیاں چھین لیں گے اور اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. معاملہ بڑا سیریس ہے. تو اس کے بعد سب اکیلے رہ جائیں گے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں. سو کالڈ دوست نہیں ہوتے، یہ دشمن ہوتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں یار، دیکھا ہے یہ دشمن ہے ہمارے. یقین جانا قرآن میں ہے کہ ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ لیا ہوتا، کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، مجھے تو ہدایت مل گئی تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. مجھے تو بتایا تھا کسی نے آگے آڈیٹوریم میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی تھی، وہ دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. قرآن ہے، وہ کہے گا کاش بربادی ہو میرے لیے، کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو بچوں کسی کے لیے نا خدا کے واسطے اپنی آخرت کمپرومائز نہ کرنا. لوگوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے کلاس فیلوز کے لیے، اپنے سو کالڈ دوستوں کے لیے نو. اپنی آخرت میں تباہ کرنا بچوں. جیسی موت آئے گی سب اکیلے ہو جائیں گے، سب اکیلے. تو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ سمجھے ہوگے. بچوں پلیز دن کا نا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، اور اس ٹائم ٹیبل جو ہے نا نماز کے گرد اس کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کہ فجر کے بعد یہ ہوگا، ظہر سے پہلے یہ ہوگا، ظہر کے بعد یہ ہوگا، عصر کے بعد یہ کریں گے، مغرب سے پہلے یہ کریں گے، مغرب کے بعد یہ کریں گے، عشاء کے بعد یہ کریں گے. ایسے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. یہ ڈسپلن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ بچوں پڑھا کرو. ایک اور قرآن کے اندر ذکر ہوا کچھ اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ یہ لوگ جو بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے نا کچھ لوگوں کا، وہ دیکھو مولوی ہو گیا ہے، اس کو دیکھو ایسا ہو گیا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ جو یوم الدین ہے جس دن نیکیوں کی جزا ملے گی، غلطیوں پہ سزا ملے گی، ہم اس دن کو جھٹلاتے تھے. کچھ لوگ زبان سے جھٹلاتے ہیں، کچھ لوگ عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، ہم نے توبہ ہی نہیں کی اس سب سے، اس لیے جہنم میں پہنچ گئے. قرآن ہے. تو بچے نماز پڑھو 5 وقت کی، اور اس کے گرد اپنے ٹائم ٹیبل کو بناؤ. اور آپ سارے ماشاءاللہ لڑکے ہو، ہم سب کو مسجد میں نمازیں پڑھنی چاہیے بچوں، مسجد میں جماعت کے ساتھ. فجر میں لڑکے کیوں نہیں نظر آتے؟ مجھے بابا جی نظر آتے ہیں سارے. نوجوان آپ جیسے بچے نظر ہی نہیں آتے مسجد میں. مسجد تو بھری ہونی چاہیے ICB کے لڑکوں سے. یقین جانو فجر جماعت سے پڑھنے کا، عشاء جماعت سے پڑھنے کا کوئی فائدہ بتائیں حدیث کی روشنی میں؟ ماشاءاللہ آدھی رات کی نماز پڑھنے کا ثواب، اور فجر بھی ساتھ جماعت میں پڑھ لے تو پوری رات
تو پھر کیوں نہیں پڑھتے بچوں؟ سب پتا ہے ماشاء اللہ. کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ عشاء اور فجر جماعت میں نہیں پڑھ رہے؟ Why is that؟ ہم سب کو چاہنا چاہیے آدھی رات کو سوتے رہے، ثواب ایسا مل رہا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا تو یہ بچہ ساری رات ہر روز عبادت کرتا تھا. بندہ سوچے میں کہاں کرتا تھا، میں تو سوتا رہتا تھا. لیکن پھر کہا جائے گا تم عشاء جماعت سے پڑھتے تھے، تم فجر جماعت سے پڑھتے تھے، تو تم ایسے ہو جیسے ساری رات تم نے نماز پڑھی. اللہ اکبر. تو بچوں اس کی بھی نیت کر لو کہ عشاء جماعت سے، فجر جماعت سے، اور سارا دن ول بی اراؤنڈ مائی پریئرس. ہم اپنی پلاننگ کریں گے نمازوں کے اراؤنڈ اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اس کے اندر. لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، بے حیائی کی چیز نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھو زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں. I can guarantee you that. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں زندگی میں اتنی برکتیں آئیں گی ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ریلیشن شپس کے اعتبار سے، انشاءاللہ صحت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. یقین جانو زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، اطمینان. آج کل کے بچے جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں، آج کل کے بچے جو ہے نا بیچارے ڈپریس ہو چکے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ساری بیکار چیزیں اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے زندگی میں بچوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی کو کوئی سوال ہے تو میں لے سکتا ہوں انشاءاللہ. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی تو اتنے نبی آئے تو پھر جہالت کیوں تھی؟ اصل میں شیطان اپنا کام کر رہا ہے. ہم اس سوال کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج جہالت کیوں ہے؟ جہالت ہی ہے نا، ہم وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، پہلے لوگ کر رہے تھے. آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں. آپ جا کے دیکھو قبروں پہ لوگ قبروں والوں سے مانگ رہے ہوتے، شرک ہے. آج بھی جیسے ہم نے کہا بے حیائی ہے، عورت کی عزت نہیں ہے، آج بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، سب جہالت ہی تو ہے. تو آج کیوں ہے جبکہ اللہ کے رسول نے تو ساری باتیں بتائی تھی ہم کو؟ وہ اسی لیے جہالت ہوتی ہے کیونکہ جہالت کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو علم ہی نہیں ہے نا. جہالت اگنورنس اپوزٹ ہے علم کا. تو یہی میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا کہ ہم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہم لوگوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، ہمیں سورس ہی نہیں ہے علم کی، اس پہ گئے ہی نہیں، تو جہالت ہی ہوگی نا. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. جو انبیاء آئے تھے انہوں نے ان کی تعلیمات کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے آج ہم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. یہ وجہ ہوئی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے. یہ جو میں یہاں پہ آیا ہوں اور آپ سارے لوگ ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مذاکرہ کر رہے ہیں، ریمائنڈ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پہ ایک عزت یہ دی ہے کہ جو کام نبی کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سونپ دیا ہے کہ اب یہ کام ہم کریں کہ ہم لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں جیسے کہ انبیاء ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. یہ بہت بڑی عزت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماتے تم بے سب سے بہترین امت ہو اے آخری امت کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، تم لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ کی خاطر کرتے ہو. تو یہ ہمیشہ سے اللہ لوگ بھولتے جاتے ہیں، پھر اللہ نبی بھیجتے تھے، ریمائنڈ کراتے تھے. تو یہی وجہ کہ لوگ بھول گئے تھے. انفارچونیٹلی شیطان اپنا کام کر رہا ہے بچوں. شیطان کہیں نہیں گیا. شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے قیامت تک. شیطان ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم کو میک شور کرنا ہے کہ ہم ویجیلنٹ رہیں اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آئیں. کوئی اور سوال کسی کو؟ کدھر ہے آئی سی بی کے انٹیلیجنٹ بچے، عقل مند، جن کو سوالات ہو؟ سوال کا مطلب ہے کہ یہ بچہ بڑا عقل مند ہے. سیریسلی وہ سوچتا ہے، اسی لیے اس کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں. جو بندہ بھی سوچتا ہے نا اس کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہاں ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پوچھ لیا تو پھر میرا کیا بنے گا، ہے نا. ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے لڑکا آیا، نوجوان لڑکا، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری شادی نہیں ہوئی. اب سوچو کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اسے پتہ ہے کیوں اس نے سوال کر دیا؟ کیونکہ اسے ڈر کوئی نہیں تھا. اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ سنت ہے کہ سوال کرنے چاہیے اور سوال بغیر ڈر کے کرنے چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کاؤنٹر کوشچن کیا. اس نے کہا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، تمہاری بیوی کے ساتھ جب ہو ایسا ہو، تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہوں گا. تو اس نے کہا کہ بیٹا جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں، بیٹی، بہن، بیوی ہو سکتی ہے نا. پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی کہ اللہ اس کو معاف کر دیں، اس کی مغفرت کریں اور اس پہ رحم کریں. وہ بچہ، وہ لڑکا ایک دم سے بدل گیا، سمجھ میں آ گیا اس کو یہ نہیں کر سکتی. ان کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں
اس طریقے سے سیرت نہیں پڑھائی جاتی کہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں، تو کیا ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ انڈیڈ، آف کورس، ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب بھی کوئی کہانی ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی مورل ہوتا تھا. اتفاق میں برکت ہے. کہانی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ایک آدمی، اس نے اپنے 11 بیٹوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ایک لکڑی توڑو. پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کیا آج کل کوئی کہانیاں بدل گئی ہیں؟ تو پھر اس نے آخر میں کیا کہا؟ ساری 11 لکڑیاں جوڑو اور توڑنے کی کوشش کرو. نہیں ٹوٹی تو اس نے کہا دیکھو اتفاق میں برکت. ہم مورلز پڑھتے تھے. تو ہر کوئی بھی کہانی ہو، قرآن میں بھی بہت سارے قصے ہیں، تو قصے کیا صرف ایسی سٹوری بکس ہیں؟ ہر ایک کے پیچھے کوئی لیسن ہے نا. تو ہمیں لیسنز، ڈیفینیٹلی لیسنز پڑھنے، لیسنز ہی ہم نے سیکھنے ہیں ہر ایک. میں نے اس لیے پوچھا کہ بدل تو نہیں گئی کہانیاں؟ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک پیاسے کوے کی کہانی سنی ہے آپ؟ پانی، اس کو پیاس لگی تھی تو مٹکے میں تھوڑا سا پانی تھا تو پتھر لاتا گیا اور وہ پانی اوپر آ گیا اور اس نے پیا اور چلا گیا، ہے نا. تو اس کا کیا مورل تھا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو وہ کہانی میں نے کہا بدل نہ گئی ہو. آج کل کہیں کہ جو کوا جو ہے اس کو پیاس لگی تھی تو وہ کہیں سے اسٹرا لے کے آیا اور اسٹرا ڈال کے پی لیا اس نے. کہانیاں بدل بھی تو جاتی ہیں. تو بالکل مورلس تو سیکھنے چاہیے. اصل میں تو اٹس آل اباؤٹ مورلس. ہر چیز تو مورلز ہی تو ہوتی ہے اصل میں، کسی بھی واقعے کے پیچھے کہ ایسا کیوں ہوا اور ہم کیا کریں کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھیں گے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. بالکل اس طرح ہی پڑھانا چاہیے اور اس طرح ہی پڑھنا چاہیے. ہم انڈیویجولی یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم خود تو اس کی فکر کریں نا کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم تو خود تو لیسنس لینے کی کوشش کریں. قرآن کے اندر کتنے واقعات ہیں، بہت سارے. تو ان سب واقعات کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک فرعون تھا، کتنا ایروگنٹ آدمی تھا. اس کا انجام کیا ہوا ہے فرعون کے ساتھ؟ اللہ نے ڈبا دیا نا اس کو. ہر ایروگنٹ آدمی کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے بالآخر. ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اللہ اس کو ڈھیل دے دیں، لیکن ہمیشہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے عذاب میں آئے گا. اس لیے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ڈس آنےسٹ لوگ تھے نا. جو بھی دھوکہ دے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، ملاوٹ کرے گا، اس پہ عذاب آتا ہے بچوں، اس پہ عذاب آتا ہے. کبھی کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، عذاب ایسے آتا ہے کہ سیلاب آیا، کلاؤڈ برسٹ ہوا، پورے کا پورا گاؤں اجڑ گیا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی انسان کی ذات پہ عذاب آتا ہے، وہ انسان کو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ہومو سیکشوالٹی، مرد سے شہوت پوری کرتے تھے. ان سے زیادہ سخت عذاب کسی پہ نہیں آیا. جتنے عذابوں کا اللہ نے مینشن کیا نا قرآن میں، سب سے زیادہ سخت عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا، سب سے زیادہ سخت. تو یہ سارے جو سٹوریز ہیں اس کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو اس کا مورل کیا ہے، کیا سیکھیں اس سے کہ ہم وہ ناکام نہ کریں جو انہوں نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ بتائے کہ جنہوں نے بہت اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات دیے. یہی تو سیکھنا ہے بیٹا. ہم خود پڑھیں، ہم خود سیکھیں. اگر ہمیں پڑھایا نہیں چاہ رہا تو ہم خود سے پڑھیں. اور کسی کو کوئی سوال؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی پاورز دیں گے کہ مردوں کو بھی زندہ کر پائے گا. پہلی بات تو مردوں کو زندہ نہیں کر پائے گا، وہ سب ٹرکس ہوں گی، illusion ہوگی، لیکن اس کو طاقت بہت ہوگی. یس. تو جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ دجال کو پاورز اللہ نے دی ہیں تو لوگ اس کو خدا کیسے مان لیں گے؟ یہی تو ساری بات ہے میرا بچہ. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، لیکن یہ بات اکثروں کو نہیں پتا. اس وقت لوگوں نے دوسروں کو خدا بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ سوال ہے، فوڈ فار تھاٹ. کیا ہم اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا کام بنا دے گا؟ قرآن کی صریح خلاف ورزی. میں کچھ نہیں کہتا، آپ سارے عقل مند ہو. آپ دیکھو کیا ہم اپنے دین پہ کمپرومائز کر کے لوگوں کے سامنے جا کے ان کی منتیں خوش آمدید نہیں کر رہے؟ تو ان کو خدا ہی بنایا ہوا ہے نا کہ تم جو کہو گے میں تیار ہوں کرنے کو تیار، جبکہ ان کو پتا ہے سب کچھ. اور دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. دجال سب سے بڑا دھوکے باز. وہ ایسے دھوکے سے انسان کو ٹریپ کر رہا ہے کہ انسان اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ٹریپ ہو رہا ہوں. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے یہ سب ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں. آج لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے. لٹرلی ایڈکشن مینز ایڈکشن. جیسے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، جیسے ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح لوگ سوشل میڈیا نہیں چھوڑ سکتے. بہت مجاہدہ کرنا پڑے گا اس سب غلط کاموں سے نکلنے کے لیے. تو اس طرح ٹریپ کر رہا ہے شیطان دجال کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا اس دھوکے سے. تو انسان یہی ساری بات ہے نا کہ آپ دیکھو سارا دن ہم جو آج بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈسپلن نہیں ہیں، ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمیں یہ وقت استعمال کرنا چاہیے تھا اچھے کام کرنے کے لیے. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اسی لیے نہیں کر رہے کہ ہم لوگ ایک طرح سے ٹریپ ہو چکے ہیں. تو بس اسی ٹریپ کے اندر پھنس جائے گا انسان بدقسمتی سے. دنیا کا اتنا ایک بات آتی ہے دجال کے بارے میں، جو اس کو مانے گا نا کہ وہ خدا ہے تو اس کو اوپر دنیا کھل جائے گی. اور جو کہے گا
کہ تم خدا نہیں ہو اس پہ دنیا کی نعمتیں بند ہو جائیں گی، سختی آ جائے گی اس کے اوپر۔ اب مجھے یہ بتاؤ کون ہو ہم میں سے کون اس کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنا ایمان ہے، وہ کہے گا میں تمہیں خدا نہیں مانتا، اگر میرا سب کچھ ختم بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط؟ بہت کم نا۔ تو آپ سوچو کہ لوگ مانیں گے خدا اس کو، اور جیسے میں نے کہا آلریڈی مان رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو ہے کہ اگر میں نے اس کو خدا نہیں مانا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تو لوگ خدا مان رہے ہیں آج بھی۔ یہی ہوگا دجال جب آئے گا، ہمیں پتہ ہوگا، کئیوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن وہ ان کے اندر اتنی ایمانی قوت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا انکار کر سکیں، اور کچھ لوگ بالکل ہی جیسے میں نے کہا کہ بھول چکے ہوں گے اور بس اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ That's what's happening even now۔ آج بھی ہو رہا ہے ایسا۔ کوئی آخری سوال بچوں، ایک آخری سوال جی بیٹا۔ آج کل کا نوجوان ویسٹ سے انفلوئنس کیوں ہے جبکہ ہمارے سامنے اتنی خوبصورت سیرت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے؟ آپ بتاؤ۔ کوئی لڑکے ہوتے ہیں نا جینس پھاڑی ہوتی ہے، ٹراؤزر پہنی ہوتی ہے، آدھی لٹک رہی ہے، انڈر ویئر کا کلر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں جینس کیوں پھاڑی؟ ان سے پوچھتا نہیں ہوں، ایک جنرل پوچھتا ہوں۔ اسی طرح سوچ نہیں رہے بچوں، they're not thinking۔ نمبر 1 سوچ ہی نہیں رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس کسی نے کیا میں اس کو اٹس کول اس لیے۔ نمبر 2 ان کو لگتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے دیکھو یہ کتنے ترقی یافتہ ہے، ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں، تو ان کو فالو کریں گے تو شاید ہمیں بھی ترقی مل جائے گی۔ لیکن میں نے ایک بات کی تھی شروع میں کہ ان کو ان کی ظاہری ترقی تو نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے اندر کتنا مورل ڈکلائن کی وجہ سے ان کی جو سوشل سٹرکچر ہے کس طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا، ہمارا بچہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے گھروں کے اندر کیا تباہی مچ چکی ہے۔ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، جب لوگ شادی کے بغیر رہتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ بچوں کے اندر کتنی ڈپریشن آ چکی ہے، نوجوانوں میں کتنی ڈپریشن آ چکی ہے، سوئسائڈل ہو چکے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ تو اس کے ظاہر سے اٹریکٹ ہو کے بچے ان کو کاپی کر رہے ہیں، اور خود بھی بیچارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، خود بھی ڈپریس ہو رہے ہیں، خود بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہو رہے ہیں، خود ان کے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں۔ تو ان کے ظاہر کو دیکھ کے ان سے انسپائر ہو رہے ہیں صرف، اور ان کو یہ نہیں احساس کہ جو ہمارے دین کے اندر اصول اور پرنسپلز ہیں، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان سب کے اندر میرا فائدہ ہے۔ آخرت کو بھول چکے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پورا ایک نیریٹو ہے ویسٹ کا، یولو یو اونلی لیو ونس، زندگی ایک دفعہ ملے گی، مزے کرو، انجوائے کرو۔ آخرت کا کانسیپٹ بھول چکا ہے۔ یہی باتیں ہم نے ساری آج کی ہیں، یہ وجہ ہے ہمارا نوجوان جو ہے بدقسمتی سے ویسٹ کی اتباع کر رہا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری کتنی خوبصورت ٹریڈیشن ہے، کتنی اچھی ہمارے پاس ایک نمونہ ہے جس کو فالو کر کے ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے۔ تو یہی میں آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ پلیز سیکھو بچوں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔